بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو۔ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، کیسے میں لکھوں دوسرا قرآن سکینہ۔ شبیر کے ہونٹوں پہ ہے بی بی تیری مدحت، شبیر کے ہونٹوں پہ ہے بی بی تیری مدحت، یا لب پہ ہے قرآن کی قرآن سکینہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں قائم ٹی وی کی سفر ٹرانسمیشن سے آپ کی میزبان بطول زہرا پروگرامز شہزادیوں کا سفر لے کر حاضر ہوں، اور ہماری جو مہمان ذاکرہ ہیں ان کا نام سیدہ مہاپارا زیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا پروگرام کا عنوان جو ہے وہ جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام ہے، تو آپ ان کا تعارف سکینہ بنت امام حسین کا بیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف جناب سکینہ۔ جناب سکینہ کا تعارف امام حسین عالی مقام کی 3 بیٹیاں تھیں، اور آپ کی اولاد کے بارے میں جو تذکرہ کیا جاتا ہے، کچھ ہمارے علماء، کچھ ہمارے جو ذاکرین ہیں، جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ امام کی 10 اولادیں تھیں، کہیں پہ لکھا ہے 7 اولادیں تھیں، لیکن امام حسین عالی مقام کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، اور تینوں بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے، کیونکہ مولا سجاد صلاۃ وسلام نے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم میرے بابا کو 100 بیٹے بھی عطا کرتا تو وہ سب کے سب علی ہوتے۔ اسی طرح امام حسین علی مقام کی بیٹیاں جتنی بھی ہوتی ان سب کے نام فاطمہ ہوتے، بس پہچان کے لیے ایک فاطمہ کبریٰ تھی، فاطمہ صغریٰ، اور پھر فاطمہ۔ جناب سکینہ کے تعارف میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ 56 ہجری کو اور 24 ذی الحجہ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ گرامی شہزادی ام رباب اور آپ کے بھائی شہزادہ علی اصغر کہ جو 18 دن کے مدینے سے چلے تھے اور 6 ماہ کے آپ میدان کربلا میں تھے۔ جناب سکینہ جب امام حسین علی مقام کے ساتھ کربلا آئی ہیں تو آپ کی عمر مبارک 3 سال 7 مہینے اور 4 دن تھی۔ اچھا، جناب سکینہ کے تعارف میں اور یہ کہنا چاہوں گی کہ جناب ام رباب نے جب اس بچی کی ولادت ہوئی، جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، تو شہزادی ام رباب سلام اللہ علیہا نے اس بچی کا نام رقیہ رکھا اور امام حسین نے فاطمہ۔ اچھا اچھا اچھا، آپ کا لقب ہے سکینہ، صحیح صحیح، سکینہ بنت الحسین۔ سکینہ کے معنی ہے تسکین، سکون پہنچانے والی۔ صحیح صحیح، تو ہم بی بی کو ان کے القاب سے یاد کرتے ہیں کہ امام حسین کے لیے سکون تھی۔ کہتے ہیں ولادت سے شب عاشور تک یہ بچی امام حسین کے سینے پہ سوئی۔ صحیح، اگر ایک لمحے کے لیے بھی شہزادی امام کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی تو امام بے قرار ہو جاتے تھے۔ جب ہم دمشق جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ رقیہ لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، وہاں پہ رقیہ، سیدہ رقیہ بنت الحسین جی جی جی، وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ نام ہے بی بی کا جو جناب ام رباب نے رکھا تھا۔ بالکل، تو وہ جناب سکینہ کا، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان میں جی ہم جناب سکینہ یعنی بی بی کو ان کے لقب سے ہی یاد کرتے ہیں، ان کے لقب سے ہی ہم مصائب بیان کرتے ہیں۔ صحیح صحیح، میں اس کی جو دلیل ہے وہ اس واقعے سے دوں گی کہ وہیں پر بی بی کے حرم مبارک کے پاس، روضہ مبارک کے پاس، ہمارے ایک سید عالم جن کا نام تھا سید ابراہیم دمشقی، آپ اسی محلے میں رہتے تھے۔ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، باپ کی طرح بیٹیاں بھی بہت ہی نیک، پرہیزگار۔ سید ابراہیم دمشقی جو تھے ان کی عمر مبارک 65 یا 67 برس، یعنی 65-67 ایئرس آپ اس وقت تھے۔ صحیح، تو کہتے ہیں کہ میری بڑی بیٹی نے خواب میں دیکھا
کہ سیدہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ان کے خواب میں آئی ہیں اور آ کر فرما رہی ہیں کہ اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر کی تعمیر کروائیں کیونکہ میری قبر میں پانی آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو بیٹی نے باپ سے خواب کو بیان کیا تو سید ابراہیم دمشقی نے اپنی بیٹی کو یہ تاکید کی کہ دیکھو، انبیاء کرام کی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی یا نبی و رسولوں کی قبر کھودنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ صحیح۔ تو اپنی بیٹی کو اس بات کی بھی تاکید کی کہ یہ خواب اپنی بہنوں سے نہ سنانا، نہ باہر کسی کو سنانا۔ کہتے ہیں کہ جب اگلا روز ہوا تو ان کی دوسری بیٹی نے بھی یہی خواب دیکھا اچھا۔ اور اپنے باپ سے بیان کیا کہ بابا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ امام حسین علی مقام کی چھوٹی شہزادی صحیح۔ سیدہ سکینہ بنت الحسین میرے خواب میں آئی ہیں اور آ کر مجھ سے فرما رہی ہیں کہ اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر کی تعمیر کریں، میری قبر میں پانی آ گیا۔ ٹھیک۔ ابراہیم دمشقی نے جب سنا تو بیٹی سے کہا کہ اس کا ذکر اپنی اور بہنوں سے نہ کرنا، یہاں تک کہ ان کی تینوں بیٹیوں نے اس خواب کو دیکھا۔ ابراہیم دمشقی نے یہی وصیت کی، یہی نصیحت کی کہ دیکھو اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ جب چوتھا روز ہوا تو سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے یہی خواب دیکھا کہ سیدہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ میرے خواب میں ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں اے سید، میں نے آپ کی بیٹیوں سے کہا تھا کہ آپ میری قبر کی تعمیر کروا دیجئے، میری قبر میں پانی آ گیا۔ ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، جو وہاں پہ شام میں بی بی کے حرم کے گرد جو علماء دین تھے، آپ نے ان سب سے مشورہ کیا، اپنا خواب سنایا، سب نے یہی کہا کہ اگر بی بی چاہتی ہیں کہ ان کی قبر کی تعمیر کی جائے صحیح، تو بے شک ان کی تعمیر کریں۔ تو انہوں نے جو سید مزدور تھے وہیں شام میں، ان سید مزدوروں کو لیا، کہا پاک لباس پہنے، غسل کریں، پاک و پاکیزہ ہو کر میرے ساتھ صحیح، اس قبر کو جو ہے صحیح، وہ آپ کھولنا شروع کریں یا کھودنا شروع کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک حد تک انہوں نے قبر مبارک کو کھودا، اس کے بعد جب جسد مبارک نظر آنے لگا تو پیچھے ہٹ گئے اور کہا سید ابراہیم دمشقی اب اس سے آگے نہ بڑھیے گا، ہم نہیں بڑھ سکتے۔ تو سید ابراہیم دمشقی نے اپنی بیٹیوں سے کہا چادروں کو اوڑھ لو، اپنی چادروں کو سنبھال لو اور قبر کے قریب آ جاؤ صحیح، اور شہزادی کو بہت احترام سے تعظیم کے ساتھ قبر سے نکالو۔ ان کی بیٹیوں نے شہزادی کو سنبھال کر تعظیم اور احترام سے قبر سے نکالا تو ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے دیکھا واقعی قبر میں پانی آ چکا تھا۔ قبر کی تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں ان تمام ذاکرین سے، ان تمام پڑھنے والوں سے کہ یہ جو ہم اپنے مصائب میں جملہ پڑھتے ہیں کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی تو یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا کفن کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ نہ پڑھا کریں۔ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ بی بی اپنے کرتے میں دفن تھی، اللہ اکبر، ان کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان موجود تھے، ان کے کانوں میں گوشوارے چھلنے کے نشان موجود تھے۔ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا۔ پھر تعظیم اور تکریم کے ساتھ بی بی کو واپس کفن دے کر قبر مبارک میں اتارا گیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رقیہ، سیدہ رقیہ بنت الحسین جناب سکینہ کا روزہ مبارک ہے۔ صحیح۔ اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ شہزادیوں کے سفر میں حاضر خدمت ہوں گے۔ بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو۔ ناظرین بریک سے پہلے ہم شہزادیوں کے سفر میں جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنا اگلا سوال اپنی ذاکرہ سے کرتے ہیں۔ جی مہاپارا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام بی بی سکینہ پر جو ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی اس کو بیان کیجیے۔ بعد شہادت امام حسین جناب سکینہ پہ جو مصائب، جو پریشانیاں، جو دقتیں آئیں، اس میں ان کی ماں کا صبر بھی ہے اور خود اس بچی کا بھی، اور میں سمجھتی ہوں یہ تربیت امام حسین کا اثر ہے صحیح کہ بعد شہادت حسین جب امام حسین آخری رخصت کے لیے خیمگاہ میں آئے ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سلام آخر پیش کیا، میری بہن زینب میرا سلام آخر قبول کرو اور مجھے میدان کے لیے اجازت دو، تو بیبیوں نے امام حسین علی مقام کو اپنے حلقے میں لے لیا تھا۔
ایک ایک بیوی کو امام حسین وصیتیں کر رہے تھے. میں نے جیسا کہا کہ ولادت سے شب عاشور تک یہ بچی امام حسین کے سینے پہ سوئی ہے, تو بی بی سکینہ کو وصیت کر رہے تھے, سکینہ اب تمہارا بابا میدان میں جائے گا تو واپس نہیں آئے گا, سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا, پھوپھی کو, ماں کو, بھائی سجاد کو پریشان مت کرنا. وصیت کر کے جب آپ اپنے اسب وفادار اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے, اپنے رہوار پر سوار ہوئے, تو یہ روایت ہم تمام ذاکرین پڑھتے ہیں کہ امام چاہتے تھے میدان کارزار پہنچے, لیکن گھوڑا جو تھا وہ امام کا ٹھہرا ہوا تھا. تو امام نے سبب پوچھا تو اس نے اشارہ کیا تو دیکھا سوموں سے امام کی یہ چہیتی بیٹی گھوڑے کی سوموں سے لپٹی ہوئی ہیں. تو امام حسین علی مقام اپنے رہوار سے اترے اور شہزادی کو آغوش میں اٹھا کر پیار کر کے کہا, سکینہ ابھی تو رخصت ہو کر آیا تھا. بچی نے رو کر کہا, بابا میں آخری بار یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے سر پر دست شفقت رکھ دیجئے. پتہ ہے کیوں بی بی نے یہ خواہش کی؟ اس لیے یہ خواہش ظاہر کی کہ بابا میں چاہتی ہوں جس طرح جناب مسلم کی بیٹی جناب عاتقہ پر آپ نے دست شفقت رکھا تھا, میں چاہتی ہوں آخری بار میں محسوس کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نہیں جانتی کہ جب میں حالت یتیمی میں ہوں گی تو کوئی میرے سر پر دست شفقت رکھے گا یا نہیں رکھے گا. بی بی نہ پوچھو کچھ, یہ مصیبت عظیم ہے, بے مر شک. جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. بے شک. امام حسین میدان کی جانب گئے اور جب سر امام حسین نو کے نیزہ پر بلند ہوا اور لاش امام حسین پر یہ امت جفاکار گھوڑے دوڑا رہی تھی کہ لاش کو پامال کیا جا سکے, تو بچی نے در خیمہ پر کھڑے ہو کر اپنے سر پر قرآن رکھا اور اس امت جفاکار سے فریاد کی, خدا را میرے بابا کا سر تن سے تو جدا کر چکے ہو, اب میرے بابا کے جسم مبارک پر ان گھوڑوں کو نہ دوڑاؤ. خدا را یہ سینہ تو چھوڑ دو, یہ سینہ میرے سونے کی جگہ ہے. شام غریبہ, سکینہ پر مصائب کے انتہا, کرتے کے دامن میں آگ لگنا, کہتی ہیں کوئی داغ کو بجھانے والا نہ تھا. اور یہی روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے, آپ کو اسی کرتے میں جو آپ کے جسم سے چپکا ہوا تھا اسی حالت میں آپ کو دفن کیا گیا. شام غریباں, شمر کا تماچے مارنا, خولی کا کانوں کو چیر کر گوشواروں کو اتارنا, بچی کا خاک پر گر جانا اور لبے دریا دیکھ کر فریاد کرنا, چچا عباس آپ کی آنکھیں کہاں جا کر سو گئیں, بابا حسین بعد آپ کے اب کوئی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں. کہتے ہیں اتنے تماچے مارے گئے کہ بچی کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہو گیا. شہزادی پر مصائب کی انتہا کر دیے, ظلم و تشدد کی انتہا کر دیے. وہ شمر کا ایک جملہ کہ کائنات تو کوئی ظلم ایسا نہیں جو میں نے اس بچی پر نہ کیا. تماچے کھاتی ہوئی بازاروں میں, درباروں میں, جہاں کوئی پتھر ملتا بچی اس پہ اپنا ننھا سا سر رکھ کر کہتی, بابا دیکھیے سینے پہ سونے والی بچی آج خاک پر سو رہی ہے. یا جہاں کہیں پانی ملتا اپنے بھیا سجاد کے پاس آ کر بیٹھ جاتی, ان کی زنجیروں پر وہ پانی ڈال دیتی. دیکھتی پیدل چلنے سے بھائی کے پیروں میں کانٹے پڑ گئے ہیں, ننھے ننھے ہاتھوں سے ان کانٹوں کو نکالتی اور رو کر کہتی, بھیا سجاد آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. کیا کیا ظلم و ستم اس شہزادی کے اوپر. شام اور کوفے کے بازاروں میں لوگوں کا دعا کروانا. کہ ہم نے سنا ہے اپنی شہزادی سے, ایک بی بی جب آپ کوفے کے سفر پہ تھی, ایک شہزادی, ایک بی بی جن کا نام ام حبیبہ, ہمیں تاریخ میں پڑھا ام حبیبہ تھا, کنیز تھی جناب زینب کی. جب یہ قافلہ اسیروں کا بازار کوفہ پہنچا تو ام حبیبہ کو معلوم نہیں تھا کہ کربلا میں یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے. آپ حالت عبادت میں تھی, ایک شور اٹھا, آپ نے چادر کو سنبھالا اور آپ دروازے پر آئیں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ اسیر ہیں جو کوفے میں داخل کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ان اسیروں کے سر کھلے ہیں, بے مکنا و چادر ہیں, ان کے مرد جو ہے وہ قیدی بنے ہوئے ہیں اور کچھ کے سر نیزوں پر بلند ہیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جو آگے اونٹ تھا اس کے اوپر ایک شہزادی بیٹھی ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹی بچی ہے. قریب آئیں اور آ کر کہنے لگیں, میں نے اپنی شہزادی زینب سے سنا ہے کہ خدا قیدیوں کی دعا مستجاب کرتا ہے, تو میرے حق میں دعا کر دو. شہزادی سکینہ نے اپنی پھوپھی کی جانب دیکھا. جناب زینب نے فوراً کہا, سکینہ
تم شیر خدا کی بیٹی ہو، مشکل کشا کی بیٹی ہو، جب تم دعا کرو گی تو خدا ضرور مستجاب کرے گا۔ تو بچی نے روتے ہوئے اس بی بی سے کہا، کہو کیا دعا کروانا چاہتی ہو؟ تو وہ بی بی کہتی ہیں، میں چاہتی ہوں میرے حق میں دعا کرو کہ خدا میرے بچوں کو کبھی یتیم نہ کرے جس طرح تم یتیم ہو گئی۔ دوسری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور تیسری دعا یہ کہ میں مدینے جاؤں اور اپنی شہزادی زینب کے چہرے کی زیارت کروں۔ اتنا سننا تھا، جناب سکینہ رونے لگی اور کہنے لگی، تیری تیسری دعا تو خدا نے اسی وقت قبول کر لی، دیکھنا چاہے گی اپنی بیوی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہے گی؟ تو وہ بیوی جن کا نام ام حبیبہ تھا کہا بے شک۔ کہا یہ جو بیوی میرے پاس بیٹھی ہیں یہ تیری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دربار یزید نے ایک امتحان دیا، بی بی نے اپنی محبت کا، اس کو بیان کیجیے۔ جب اسیروں کا لوٹا ہوا قافلہ، جب علی کی بیٹیاں بے مکنا و چادر دربار یزید پہنچی، جہاد اکبر جناب زینب کا، علی کی بیٹی کا، ہر بی بی جناب زینب کی پشت پناہی میں جاتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے، یا جب بار بار یزید مخاطب ہوتا تھا تو ہر بی بی جناب زینب کی پشت کی جانب جا کر چھپ جاتی تھی۔ تو یزید نے دیکھا کہ ساری بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ایک بچی ہے جس کا گلا بندھا ہوا ہے۔ بچی سے پوچھا تم کون ہو؟ کہتا ہے بچی کے لب تو ہلے لیکن آواز میرے کانوں تک نہ۔ تو جب یزید مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہارے لب ہلتے ہیں لیکن مجھ تک آواز نہیں آتی، تو بچی نے اپنے گلے میں بندھی ہوئی رسن کی جانب اشارہ کیا۔ یزید نے اتنی کس کے بنی ہوئی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی شہزادی کی۔ یزید نے حکم دیا کہ اس رسن کو کھولا جائے۔ جب رسن کو کھولا گیا تو شہزادی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، یتیم امام حسین فرماتی ہیں کہ میری پھوپھیوں کے قد دراز تھے، ان کے ہاتھ باندھے گئے، میرا قد چھوٹا تھا، میرے گلے میں رسن باندھی گئی اور اس کی گھٹن کی وجہ سے میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یزید نے پوچھا تم کون ہو؟ تو بی بی فرماتی ہے میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ اتنا سننا تھا، جو یزید کے پہلو میں تشت رکھا ہوا تھا، نام حسین سنتے ہی اس تشت پہ سے کپڑا ہٹا کر کہا یہی حسین؟ بچی نے باپ کا سر دیکھا، تڑپ گئی، ایک مرتبہ تڑپ کر آگے بڑھی کہ سر حسین اپنی آغوش میں لے لیں، تو یزید نے روک دیا۔ سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، اگر واقعاً تمہارے بابا تم سے محبت کرتے تھے تو اپنے بابا کو آواز دو، اگر حسین کو تم سے محبت ہوگی تو سر خود بخود تمہاری جانب چلا جائے گا۔ بچی نے مولا علی سجاد الصلاۃ والسلام کی جانب دیکھا، مولا سجاد نے اشارہ کیا، کہتے ہیں دربار یزید میں یتیم حسین نے اپنے جھلے ہوئے دامن کو پھیلایا اور ایک مرتبہ رو کر کہا بابا بعد آپ کے مجھ پہ کوئی رحم کھانے والا نہیں، کوئی ترس کھانے والا نہیں، بابا آج دربار یزید میں آپ کی اور میری محبت کا امتحان ہے، بابا میری آغوش میں چلے آئیے۔ سب نے دیکھا دربار یزید میں کہ سر حسین تشت سے اٹھا اور بچی کے دامن میں چلا آیا۔ بچی نے باپ کے منہ پر منہ کو رکھ دیا اور کہا بابا جب آپ خیمہ گاہ سے گئے تھے تو آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھیں، یہ کس نے آپ کی رگوں کو کاٹ دیا؟ اور بتاؤں بچی کا امتحان یہاں ختم نہیں ہوا، وہ آخری منزل، وہ زندان شام جہاں پہ بچی گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ ہم شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ بچی بیمار نہیں تھی، ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب یزید نے پوچھا تھا شمر اس بچی کو دیکھ کر کہ سر پہ خاک تھی، کانوں سے خون جاری تھا، گلے سے خون بہ رہا تھا، کرتا جلا ہوا تھا، جسم سے چپکا ہوا تھا، شمر بتا اس بچی پر کیا کیا ستم کیے؟ تو شمر نے کہا تھا یزید دنیا کا کوئی ستم ایسا نہیں جو میں نے اس بچی پہ نہ کیا ہو، لیکن تجھے اپنا ایک ستم بتاؤں، جب سے میں نے اس بچی کے باپ کو قتل کیا میں نے اس کو سونے نہیں دیا، جہاں کہیں یہ سونے لگتی تھی میں اس کی گردن کی رسن کو پکڑ کر گھسیٹ لیتا تھا، خون بہنے لگتا تھا اور بچی تڑپ جاتی تھی۔
امام حسین کی یتیم سکینہ جو زندان شام میں گھٹ گھٹ کے مر گئی. تھوڑا سا بی بی کی شہادت کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ وہ آخری رات جب بچی نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں اور بچی بابا کو بتا رہی ہیں بابا دیکھا آپ نے میرے کانوں کو چیر کر گوشواروں کو اتارا گیا, میرے رخساروں کی طرف دیکھیے کیسے نیلے تماچوں کے نشان ہیں, بابا میرے ہاتھوں میں میرے گلے میں رسن کو باندھا گیا. اور ایک مرتبہ بچی خواب سے بیدار ہوئیں تو دائیں اور بائیں جانب تلاش کرنا شروع کیا. شہزادی رباب نے پوچھا سکینہ کیا تلاش کرتی ہو؟ فرمایا اماں ابھی ابھی میرے بابا حسین آئے تھے, ابھی تو یہیں موجود تھے. جب بی بی نے یہ کہا تو شہزادی رباب نے رونا شروع کیا. سلام ہے ام رباب کے صبر کو. میں سوچتی ہوں کیسے تماچے کھاتے ہوئے دیکھتی ہوں, کیسے تڑپتے ہوئے دیکھتی ہوں گی. جب بی بی نے گریہ کیا تو ساری بیبیاں گریہ کرنے لگی. یزید کے کانوں میں یہ شور پہنچا تو خبر ملی کہ وہ بچی جو باپ کو یاد کرتی ہے دن رات, وہ اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہے. تو سر حسین زندان میں آیا, بچی نے باپ کے منہ پر منہ کو رکھا اور مولا سجاد کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی